در نجف صاحبہ اور عقیل شافی صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. اور آپ تو ماشاءاللہ لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے کہ واقعی آج عید ہے. صحیح ہے. تھوڑا سا اپنے خاندان کے تعارف کے حوالے سے بتائیے کہ یہ جو آپ کو زبان و ادب ورثے میں یہ کام ملا ہے، بلا شبہ، تو اس میں کن کن شخصیات کا کردار تھا؟ دیکھیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب میرا خیال 8ویں جماعت سے شاعری کرتے رہتے، اور جو ان کا اسم گرامی سید نبی الحسن شمیم رجز ان کا نام تھا، اور ان کا زیادہ تر وہ قرآنی اور حدیث کے کام کرتے تھے، یعنی شاعری بھی اس پہ پورے قرآن کے ترجمے کو نظم کیا ہے انہوں نے، اور جی پورا مثنوی ہے. اور اس کے بسم اللہ کا ترجمہ جو نظم کی وہ یہ ہے کہ کروں ابتدا لے کے خالق کا نام، کہ رحمت ہے اس کی پے خاص و عام. یعنی نہ معنی خراب کیے، وہ بھی بالکل ایگزیکٹ ہے، اور پورا ایک بحر میں میرے خیال ہے بہت لوگوں نے کوشش کی، کوئی نہیں کر سکا. تو وہ انہوں نے، اور پھر ان کا یہ تھا ادب برائے ثواب، تو قرآن چھپوا کے مفت بٹوانا ان کا. پھر میں نے ان کی ڈیتھ پہ یہ کام کیا ہے کہ قرآن چھپوا کے بہت خوبصورت قرآن چھپوایا اور اس کو مفت تقسیم کیا. یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بس بہت ان کا بڑا یہ کام تھا ہے. نہج البلاغہ کو قرآن پاک کو انہوں نے منظوم اس کا بالکل ترجمہ کیا منظوم ہے. پورا اینڈ تک یہ ہے ان کا. تو وہ لکھنؤ سے، بس آپ نے جیسے بتایا ہے کہ 47 میں خاندان بے سر و سامانی سے یہاں آ گیا. پاکستان سے عشق تھا. دادا میرے بڑے محبت سے کہتے تھے جناح صاحب. ایک دفعہ جناح کو دیکھا اور اس قدر بتاتے تھے کہ بھی ہم نے جناح کو سب کچھ، یہ نہیں سوچا کہ وہاں کیا ہوگا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پنجابی زبان کیا ہے. دیکھیے نا، ایک لکھنؤ وہیں پیدا ہوئے، وہیں اس زمانے میں آپ کو پتہ یہ ہوتا تھا آدمی ایک ہی علاقے میں رہتا تھا، سوائے اس کے کہ چند جب یہ انگریز آئے تو کچھ لڑکوں نے پڑھنا شروع کیا. تو میرے والد لکھنؤ گئے، میرے دادا کوئی نہیں گیا. تو وہ پھر اس طرح تھا کہ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی لڑکے سارا خاندان ایک ہی جگہ رہتا تھا. تو وہ زبان تو انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ کوئی اور زبان بھی ہے. تو جب پنجاب آئے تو میری دادی اور پھوپھی سب کہتے تھے کہ ہم کہتے تھے یہ کون سی زبان بول رہے ہیں، یعنی زبان جی پنجابی، ان کو پتہ ہی تھا یہ ہے کیا. اچھا، آپ کے والد جو ہیں وہ شمیم تخلص کرتے تھے اور تہذیب لکھنوی کے شاگرد تھے. جو اور تہذیب لکھنوی جو ہے ان کا جو سلسلہ وہ انیس جو سخن ہے وہ جا کے ملتا ہے میر انیس صاحب، میر انیس مرثیے کے بہت بڑے شاعر ہیں. بہت بڑے شاعر. تو یہ جو ایک تعلق تھا تو یہ مرثیے کی شکل میں بھی قائم رہا. جی وہ بھی کیا انہوں نے، مرثیے بھی لکھے ہیں، سلام بھی لکھے ہیں، اور نہج البلاغہ کے ترجمے کو بھی نظم کیا ہے سارا. تو بڑا سلیس کرتے تھے کہ اب دیکھیں آپ قرآن میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ پڑھیں گے نا آپ کو لگے گا معنی کہیں بھی خراب نہیں ہوئے، ایگزیکٹ معنی. یہ بہت مشکل کام ہے، اور بہت کم عمری سے انہوں نے شروع کیا اور چھپوایا 2008 میں. اچھا، اصل جو کمال ہے وہ ہے ہی سلیس. جی سلیس اردو، جس میں مشکل تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اور ابلاغ ہو اس بات کا. اردو اصل میں ہمارا یہ ہے کہ ہم عربی پڑھتے ہیں، سمجھ تو ہمیں نہیں آتی. ہم نماز، کتنے لوگ ہیں جو نماز کو ترجمے کو سمجھتے ہیں. میں تو جب الحمد یا قل پڑھتی ہوں تو میں تو اس کے معنی سوچ رہی ہوتی ہوں. صحیح. اور لیکن اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن کو با ترجمہ، اور ہم نے ترجمہ پڑھا ہے نا تو وہ بہت عجیب طرح سے ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جب آپ نظم پڑھتے ہیں تو بلکہ نثر میں بھی قرآن مجید کے جو تراجم ہوئے ہیں بڑے دقیق ہوئے ہیں، بہت مشکل ہوئے، ان میں بڑے مشکل لفظ استعمال کیے گئے ہیں، بعد میں جا کے اس میں آسانی آئی. تو یہ اتنا سلیس انہوں نے کیا، اور یہ بہت ہی اچھا ان کا. میں نے بہت زیادہ بانٹے بھی ہیں اور ابھی کچھ رکھے ہوئے، میں نے کہا کسی کو دیں گے کہ یہ دیکھیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسے کام کی کوئی اپریسیشن نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی یہ کتنا بڑا کام کیا ہے آپ نے، تو کوئی ان کا نام ہو، کوئی کچھ ہو، ایسا نہیں ہوتا. جی تو یہ ایک عجیب بات ہے. جی بہت 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 اچھی بات ہے. عقیل شافی صاحب، آپ بھی جس طرح ان کو زبان و ادب وراثت میں ملا، آپ کو ادب وراثت میں ملا. بالکل. ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے والد گرامی اور تایا جو شاعر تھے تو کن اصناف میں وہ لکھتے تھے، اور ان کے اسماء گرامی کا ذکر بھی ہو جائے. بالکل سر. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور اسپیشل ٹی وی والوں کا کہ مجھ نے چیز کو اس قابل سمجھا کہ آج کی اسپیشل پروگرام عید کے حوالے سے جو آپ کر رہے ہیں اس میں مجھے آپ نے
بات کرنے کا موقع دیا، تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ میرے نانا جی جناب بابا جی اختر کشمیری صاحب، ان سے آپ کا بھی تعلق رہا ہے؟ جی جی جی، ٹھیک ہے جی، وہ پگڈنڈی نکالتے تھے، اور جب میں نے ہوش سنبھالی وہ بالکل ضعیف العمر ہو چکے تھے، اور تب تک مجھے شعر کہنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ سلیقہ تو خیر اب بھی نہیں ہے، تب بالکل ہی نہیں تھا، انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا اپنے لیکن کام مجھے سے۔ وراثت میں جو ملا نا ادب، یہ انہی بڑوں کی وجہ سے ملا ہے۔ تو ان کے ساتھ ہی میرے تایا جی تھے گلزار خلیل، گلزار خلیل صاحب، گلزار خلیل صاحب، اور یہ شکیل بدا یونی جو انڈیا کے شاعر ہیں ان کے شاگرد تھے، اور یہ فلمی نغمہ نگار تھے۔ 74 75 76 میں ان کی فلمیں جون سی تھے نا وہ ریلیز ہوئی، اچھا اچھا ہاں جی، اچھا، اس میں گانے شامل تھے ان کے۔ اور میرے جو والد محترم جناب محمد اجاز طاہر، یہ رسالوں میں لکھتے تھے، ماہنامہ لہرا، پنجابی زبان، پنج نند، یہ اور ماہنامہ خلش، جی جی، لاہور سے یہ شمارے یعنی نکلتے تھے، ان کی بھی شاعری چھپتی شاعری چھپتی تھی جرائد میں، اردو اور پنجابی میں۔ صحیح۔ اور اگر آپ نے اصناف کی بات کی ہے تو تایا جی کا زیادہ رجحان گیت نگاری کی طرف تھا، اور والد صاحب نے تقریباً تمام اصناف میں لکھا۔ واہ، اور جب ان کے ساتھ آپ ساتھ نے کن کن اصناف پہ لکھا ہے؟ سر الحمدللہ میرے پاس بھی اللہ پاک نے یہ کرم کیا کہ میں نے بھی تقریباً تمام اصناف کو زیر قلم رکھا ہوا ہے اچھا اچھا الحمدللہ۔ اچھا، اردو میں بھی آپ لکھتے ہیں لیکن سر۔ زیادہ کام پنجابی میں۔ جی سر، اردو میں کس کس صنف میں آپ نے لکھا؟ سر اردو میں نے غزل کہی، غزل، جی، ابھی حال ہی میں میرا ایک کتاب میری شائع ہوئی ہے، اسماء الحسنہ اور اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں وہ ماشاءاللہ، اردو بڑی کی خوبصورت روایات، کتاب چھپی ہے، وہ اردو کی میری پہلی روایات کی کتاب ہے۔ بہت اچھی۔ تو اور پنجابی میں؟ سر پنجابی میں میرا پہلا مجموعہ آیا تھا 2002 میں، اس کا نام تھا 12 بوئے لاہور دے، یعنی کہ جو لاہور کے 12 دروازے ہیں ان کو منظوم کیا۔ اچھا اچھا، پھر اس کے بعد میرا ایک غزل کا شمارہ آیا، کتاب آئی، اس کا نام تھا جگنو وچ ہنیرے، یہ غزل میں تھی۔ اور اس کے ساتھ پھر میری نا جو ہماری امہات المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے بارے میں کتاب شائع کی میں نے، اس کا نام رکھا تارے عربی چاندے، اچھا، یہ پنجابی میں تھی۔ واہ، اسی کے ساتھ میری سی عرفی 2 شائع ہو چکی ہیں، اور ایک 18 جسے ہم ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات کہتے ہیں، اس کو منظوم کیا۔ جس کو منظور کیا، اچھا اچھا، تو ایسے اللہ پاک نے کرم کیا ہوا ہے۔ جی، یہ سب گفتگو بھی چلے گی۔ جی جی زبید در نجف صاحبہ، آپ سے کلام۔ مجھ کو اپنی زیست کے ادوار سب اچھے لگے، واہ، مجھ کو اپنی زیست زیست کے ادوار سب اچھے لگے، بارشوں میں بھیگتے اشجار سب اچھے لگے، آہا، بارشوں میں بھیگتے منظر ہے، اشجار سبحان اللہ، سب اچھے لگے، بارشوں میں اشجار کا بھیگنا ایک منظر ہے، منظر ہے۔ اور اپنی ساری شاعری سے پیار سا ہونے لگا، آہا، اپنی ساری شاعری سے پیار سا ہونے لگا، درد میں ڈوبے ہوئے اشعار سب سب اچھے اچھے لگے، واہ واہ، درد میں ڈوبے ہوئے اشعار سب اچھے۔ اور شعر دیکھیے کہ دل کی ہر خواہش پہ ایک شعلہ سا حاوی ہو گیا، واہ، دل کی ہر خواہش پہ ایک شعلہ سا حاوی ہو گیا، جلتے بجھتے آتشیں انوار سب اچھے لگے، واہ جلتے بجھتے آتشیں انوار سب اچھے لگے، اور وہ میرے دل میں بسا سانسوں میں شامل ہو گیا، آہا، وہ میرے دل میں بسا سانسوں میں شامل ہو گیا، اس سے جو منسوب تھے اذکار سب سب اچھے اچھے لگے، لگے، اور وہ میرے ہونٹوں پہ اپنا نام رکھ کے کھو گیا، ہاں واہ واہ، وہ میرے ہونٹوں پہ اپنا نام رکھ کے کھو گیا، اور مجھے اس کے لکھے افکار سب اچھے لگے۔ واہ واہ، اور دیکھیے مقطع ہے کہ میں بھی اس کے عشق میں کھونے لگی اپنا وجود، واہ واہ، میں بھی اس کے عشق میں کھونے کھونے لگی لگی اپنا اپنا وجود، وجود، اس کو بھی زیبی میرے اتوار سب اچھے لگے، بڑی مجھ کو بات اپنی ہے، زیست بڑی کے بات ہے، ادوار سب اچھے لگے، واہ واہ، بارشوں میں بھیگتے اشجار سب اچھے لگے۔ واہ واہ، بڑی بات یہ ہے کہ اسے اتوار اچھے لگے، اسے اتوار سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ کو تو ورنہ پتا ہے کہ عموماً ہماری ہوتا نہیں شادی ہے ہی پسند کی شادی، ورنہ عموماً ہوتا نہیں ہے، ہاں، بیوی کو میاں کے اتوار اچھے نہیں لگتے، میاں کو بیوی کے اتوار اچھے ہم نہیں تو ابھی تک لگتے، دوست ہیں، واہ، میاں بیوی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ سب سے بڑی بات ہے، آپ یہ کو سب پتا سے ہے بڑی خوبی ہے، یہ انڈین گانا ہے کہ یوں ہی کوئی مل گیا تھا سرے راہ چلتے چلتے چلتے، تو حسن جعفر زیدی ایسے ہی مل گئے تھے۔ ماشاءاللہ۔
تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور حسن جعفر زیدی صاحب اور آپ تو دونوں پتہ ہے وہ ماشاءاللہ تو خوش بہت رہے بڑے اور مفکر سلامت ہیں. رہے. اچھا شافی صاحب، آپ نے پنجابی میں جو کام کیا اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں جواب غزل کے طور پہ سنائیے. جی سر میں ضرور. ڈاکٹر صاحب میری نا ایک عادت ہے، پہلے نا رواج تھا ہمارے ادب میں کہ جب کوئی شاعر، شاگرد شاعر اپنا کلام پڑھنے کے لیے اسٹیج پہ آتا تھا نا، وہ سب سے پہلے اپنے استاد کا تعارف کے حوالے سے ان کا ایک شعر پڑھتے تھے. جی 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 بہت اور وہ اچھی روایت ابھی الحمدللہ میرے پاس قائم ہے. جی بہت اچھی. میں آپ کی وساطت سے اس اسپیشل ٹی وی کے حوالے سے بھی اپنے استاد محترم ساگر بٹ صاحب کا ایک شعر اسپیشل ٹی وی والوں کی ساگر بٹ صاحب، ساگر بٹ صاحب کا شعر اسپیشل ٹی وی والوں کے نام، جی جی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی کہ اوہ دم سرمایہ زندگی دا جڑا کسے دے درد وچ دم آوے. واہ، اوہ دم سرمایہ زندگی دا جڑا کسے دے درد وچ دم آوے. لازم ہے خدا دا شکر کرنا پاویں خوشی آوے پاویں غم آوے. لازم ہے خدا دا شکر کرنا بے شک، پاویں خوشی آوے پاویں غم آوے. اس خودی دا بڑا مقام اچا جیڑی خودی دے وچ نہ خم آوے. تے کسے نال وگارنا تو ساگر خبرے کل کیرا تیرے کم آوے. واہ واہ. یہاں ہوا ہے وقت ایک بریک کا. جی در نجف صاحبہ، زیبی صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کی جو کتابیں آئی ہیں اب تک کون کون سی ہیں، کچھ ان کا تعارف. سب سے پہلے میری شاعری کتاب تھی ہم اور تم کے عنوان سے. تو اس کے بعد میں نے بہت کوئی 20-22 سال کے بعد کتاب شاعری صرف تم. اچھا واہ واہ. یعنی رانجھا کر دی. ہاں جی، میں آپ پہ رانجھا ہوئی، بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ نثر میں نے لکھتی رہی اس دوران. 20ویں صدی کے شاعروں پر اور کلاسیکل شاعروں پر 2 کتابیں ہیں، اور ان کا نام ہے ان کا نام ہے جناب فہم سخن عہد با عہد. تو جو پہلی کتاب تھی وہ کلاسیکل شاعروں پہ ہے، اور جو حصہ دوم ہے وہ 20ویں صدی کے. ظاہر ہے کتاب میں آپ کو پتہ 500 صفحے ہوں تو وہ بہت زخیم ہو جاتے. جی بہت زخیم ہو جاتے. تو اس میں جو شاعر بنیادی طور پہ جو مجھے پسند تھے انہی کے حالات زندگی اور ان کی شاعری پہ میں نے ان میں سے کچھ اہم شاعروں کے نام میں نے جناب فیض پہ لکھا، فراز پہ لکھا. یہ تو 20ویں صدی کے لوگ ہوئے نا. ہاں ان کا اچھا وہ غالب پر، میر پر، کلاسیکل شاعروں میں آتش پر، انشا پر، مصفی پر کافی کلاسیکل شاعر تھے. آپ کو تقریباً 10-15 شاعر ہیں. اور اپنے دور کے یعنی 19ویں صدی پہ یہ اپنا جو تھے مصطفیٰ زیدی پر، جن پر بہت کم لوگوں نے قلم اٹھایا. ادم پر میں نے لکھا عبدالحمید ادم، تے زبردست شاعر تھے ان کے بہت. میں ان کی شاعری ساری آپ پڑھیں تو جھومتے رہیں گے، بہت زبردست شاعر تھے وہ. مصطفیٰ زیدی پر کتنی ان کی وہ شعر جو ہے جو وہاں پر انہوں نے بنایا تھا کہ انہی پتھروں پہ آج تک لوگ مثالیں انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کیا زبردست وہ شعر ہیں. اور شکیب جلالی اتنے زبردست شاعر ہیں، ان پر میں نے یہ جو شعراء ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ تو ہمارے جو ادبی اسکالرز ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس پہ پڑھتے ہیں. طالب علم کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ان کے بارے میں جانیں، لیکن لوگ بہت کم ان کے بارے میں جانتے ہیں. کچھ جیسے زیدی صاحب، مصطفیٰ زیدی کا کوئی مطلب ان کے ایسے کرپشن پہ ان کی شاعری آپ سوچیں آپ اس دور میں، اور ان کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا کرپشن کے حوالے سے. ان کو یعنی وہ پیسے نہیں لیتے تھے، رشوت نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ان کی آپ کو پتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. اچھا زیبی صاحبہ، عقیل شافی صاحب، یہ میرے مشاہدے کی بات بھی ہے کہ ہمارے جو ادیب اور شاعر بیوروکریٹ ہوئے ہیں ان میں کرپشن بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. پہلے جو ہمارے ہوتے تھے نا بالکل وہ ایسا اس فیلڈ کے نہیں تھے، اور شاید انہیں مس فٹ بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس فیلڈ میں، لیکن وہ دیکھیں وہ تربیت کس کی مگر تھی؟ ان کی تربیت بہت اعلیٰ تھی اور وہ بہت ہی دیانتدار لوگ تھے. انتظامیہ تھا نا. جبکہ دوسرے آپ دیکھیں تو وہاں تو مزے ہی مزے نہیں. دیکھیے نا آپ کا جو ملک کا ڈھانچہ ہے وہ 3 چیزوں پہ قائم ہوتا ہے: مقننہ، انتظامیہ اور یہ جو آپ کی سیاست ہے. مقننہ تو یہ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ A1 تھی اس وقت، اور عدلیہ بھی
यानी इतना यकीन था हमें अदलिया पर, और मुकन्नना यानी वो जो इंतज़ामी ऑफिसर CSS हुआ करते थे, बड़ी बात थी उनकी। लेकिन अब तो इन इदारों पे यकीन या था, हंसने को दिल खत्म हो चाहता है या मातम करने को दिल बिल्कुल चाहता सही कह रहे है, हैं। और कोई रास्ता नहीं रहा, तो ना हम हंसते हैं ना मातम करते हैं, ओहो। आपसे कलाम सुनते हैं। वाह, आपको मैं नज़्म सुनाऊं या गज़ल? जो आपको पसंद हो आप वो सुनाएं। एक मैंने लिखी हुई है, वो एक लड़का। वो एक लड़का, ये वही है सिर्फ तुम। सिर्फ तुम नहीं लिखा तो हम और तुम पर है। अच्छा, अच्छा। वो एक लड़का किताब जैसे, हसीन खिलता गुलाब जैसे, जैसे। वो नींद आंखों में ख्वाब जैसे, लहू में शामिल शराब जैसे, वो मुझसे पहले पहल मिला तो ज़मीं पे तारे बिखर गए थे, वाह। फजाओं में जल तरंग जैसे हवाएं खुशबू लुटा रही थीं, अजीब सी सरसराहटों से वजूद मेरा बिखर रहा था, वो एक लड़का दिलो नज़र में उतर रहा था। वाह 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 वाह। वो एक लड़का नवीद सुबह बहार जैसा, समंदरों के उतार जैसा, चमन में रंगे बहार जैसा, और तबीयतों पे खुमार जैसा, वो मुझसे पहले पहल मिला तो दिलो नज़र में उतर गया था, वजूद मेरा बिखर गया था। वाह वाह वाह। वो एक लड़का जो मुझसे पहले पहल मिला तो दिलो नज़र में उतर गया था, वजूद मेरा बिखर गया था, कि उसकी आंखों में मैंने देखा धनक की परियां उतर रही थीं। कि उसकी आंखों में मैंने देखा धनक की परियां उतर रही थीं, लबों पे कलियां चटक रही थीं, वो सर्व जैसा तवील कामत पहाड़ बन के खड़ा हुआ था, वजूद मेरा लरज रहा था। वो एक लड़का कि जिसके सीना समंदरों सा, वो मुझसे पहले पहल मिला तो मैंने देखा, मोहब्बतों के चमन खिलाए, खुलूस की अंजुमन सजाए, चिराग इंसानियत जलाए, मेरी तरफ को कदम बढ़ाए, रवां दवां था वजूद मेरा लरज रहा था। वो एक लड़का जो मेरे बंजर नगर पे आकर साहबे रंगी की शक्ल बरसा, वो हंस रहा था बड़ी अदा से, और उसकी आंखें जिनमें गोया तमाम मस्ती घुली हुई थी। वो एक लड़का वो मुझसे पहले पहल मिला तो हर एक हिस्स जाग उठी थी जैसे, तमाम जज्बे जवान होकर मेरे मुकाबिल पे आ गए थे, बदन के सारे मुतालबों ने, तमाम ऐसी निज़ाकतों ने जो मैंने खुद से छुपा के रखी, मचल रही थी, बगावतों के अलम उठाए निकल रही थी। वो एक लड़का समंदरों सा दिलो नज़र में उतर गया था, वजूद मेरा संवर गया था, वो आज मेरी मोहब्बतों का, रफ़ाकतों का, इनायतों का गवाह ठहरा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत वाह वाह वाह। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है पहली नज़्म है जिसमें किसी लड़के के लिए इस कदर मोहब्बत का इज़हार किया है, और फिर उसकी जो खुसूसियात है वही है जो महबूब की खुसूसियात होती है, वरना इससे पहले तो इस्लाम अमजद साहब की नज़्म है वो लड़की एक लेकिन ये लड़का तो आपने देखा हुआ है, तो बड़ी मशहूर उनकी नज़्म है। तो ये जो एक पहलू है ये आपका बड़ा अहम है कि आपने एक लड़के को इतना अप्रिशिएट किया, जो बेशक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपने उसको इस तरह इन लफ्ज़ों में याद किया है और ये लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया। शाफी साहब, आज जो आप अदबी महफिलों में भी जाते हैं और शरीक होते हैं, क्या सूरत देखते हैं आज कि लोगों का जो रुझान है वो अदब की तरफ कम से कम हो रहा है? जी, महफिलों में भी रौनक कम हो रही है, क्या असबाब है इसके? डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात तो यह है कि माजरत के साथ जो हकीकत है वो कहनी चाहिए जी। आज का अदब जोन सा ना वो बेअदब लोगों के हाथ में आ चुका है। उसकी वजह यही है कि जो शायर नहीं है वो साहिब दीवान है, और जो शायर हैं वो गोशा नशीन है। हाँ, उनके पास इतने पैसे नहीं कि उनकी किताब शायर की जाए। बिल्कुल ठीक है जी। तो कहना का मतलब आपका भी मैं समझ गया हूँ, और मेरी बात यही है, एक सबसे पहले तो हमें ना सोशल मीडिया ने प्रोग्रामों से, किताब से दूर कर दिया, लेकिन वो भी ज़रूरत है, जदीद दौर में सोशल मीडिया ज़रूरत है। देखिए ना, जब मीडिया आपको आपका मकाम नहीं देगा जी जी, या आपकी अहमियत को महसूस नहीं करेगा तो आपको सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा।
मैं वही कह रहा हूँ कि ज़रूरत है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की शाफी साहब ने। जी। एक मुशाहिदा मेरा भी है, शायद इनका भी हो, कि लाहौर के नासिर बाग में एक है चौपाल। चौपाल। तो चौपाल में एक शायरा आई, मुशायरा था, तो उन्होंने कलाम सुनाया। जब कलाम सुनाया तो दाद भी ली। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक और शायरा आ गई, वो भी आकर बैठ गई। फिर उनको पुकारा गया तो उन्होंने भी वही कलाम सुनाया जो वो पहले सुना चुकी। एक ही होगा कलाम। एक ही। तो अब जब दोनों ने एक ही कलाम सुनाया तो सारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद वो जिन साहिब ने उनको अता किया था वो भी आ गए। वो भी आ गए, उन्होंने भी वही अब सुना दिया। उन दोनों खातीन ने, अब उनको मैं शायरात तो नहीं कहूँगा, हाँ जी, उन ज़ाहिर दोनों है। खातीन ने उन साहिब को कहा जरा बाहर तो आए ना। हाँ जी। तो उनको वो बाहर ले गई। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये अल्लाह हमें जाने। मालूम नहीं ये है। नासिर बाग वाले जानते हैं। ये लेकिन अगली ये तो बहुत दास्तान ज्यादा जो है, वो आपको उसका- मालूम है, बहुत कम यहाँ शायरात बहुत कम है, आपको पता अच्छा, है। ये सिर्फ शायरात तक नहीं है, मर्द भी हैं, शायरों में भी है। शायरों में, लेकिन जी, शायर शायरात भी बहुत ऐसे ज्यादा हैं। हैं। जी, शायर भी आपको ऐसे पता है, हैं। मेरे घर इंग्लैंड से एक खातून आई, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा है कि आप इतने पैसे दे दें, इतने पाउंड दे दें, आप जब एयरपोर्ट से उतरेंगे आपकी किताब, उस पर तबसरे सब कुछ मौजूद होगा, प्रोग्राम सेट होगा, किसी होटल में प्रोग्राम भी तय होगा, ये आप इतने पैसे दे दीजिए। कहती मैंने तो कभी शायरी नहीं की। वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शायर बन। यानी ये हालात है। हाँ जी, ये कमाने के ज़राए हैं। शाफी साहब, जनाब कुछ कलाम हो जाए आपका। डॉक्टर साहब, अगर- मैं बिल्कुल मेरे लिए एजाज़ की बात है, आज स्पेशल टीवी पे आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। 91 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और मेरी उम्र थी तकरीबन 14 साल। 91 में बिल्कुल लड़के थे आप। बिल्कुल सर, मैट्रिक मैंने उनके बाद किया, जी। वालिद साहब के जी, बाद। ज़ाहिर है। और मुझे इस मुकाम तक लाने में मेरी वालदा का बड़ा हाथ है। बेशक बेशक। पाला तो है उन्होंने, जी जी, और साथ मेरी अदबी परवरिश तरबियत भी उन्होंने की। माशाल्लाह। तो आपकी वसात से जी स्पेशल टीवी बेशक, पे जरूर एक जरूर। शेर अपनी वालदा की अपनी नज़र। वालदा के लिए बिल्कुल, माँ का तो बहुत हक है वो और बाप शेर- का भी बहुत हक है। बाप का भी सर, बाप का तो बहुत ज्यादा है ना सर। शेर सुनिएगा कि वैर कमाया गैरा ने, वैर कमाया गैरा ने। गैरा ने, फिर भी सत्ते खैरा ने। वाह 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 वाह। वैर कमाया गैरा ने, फिर भी सत्ते खैरा ने, फर्शों फर्शों अर्श पुजा देता आहा, मेरी मादिया प्यारा ने। हा, क्या बात बहुत है, क्या फर्शों बात है। अर्श पुजा देता मेरी मेरी माँ मेरी ने मां दिया प्यारा ने। दिया पैरा ने। ते वाह, डॉक्टर साहब एक वाह। शेर और देखना, नफसा इस वक्त जो हालात है ना हमारे, कि माँ बाप के साथ कोई भी नहीं रहता। जैसे जैसे बच्चों की शादियाँ होती हैं, वो या तो माँ बाप कह देते हैं कि भाई आप अपना अलग सिस्टम बना लें, सही। या बच्चे कह देते हैं कि अब आपके साथ हमारा गुजारा नहीं। तो शेर देखेगा इसी तनाजुर में और उनकी ईदें नहीं रहती, नहीं रहती नहीं। वो लुत्फ ही नहीं रहता। जी, तो उसी तनाजुर में शेर इरशाद। देखिएगा कि मादी जेकर मन्नी होंदी, मादी जेकर मन- मन्नी जेकर होंदी। मन्नी होंदी, वख न थाली छन्नी होंदी। वाह 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 वाह, बेशक। मादी जेकर मन्नी होंदी, वक्त न साड़ी वख छन्नी न होंदी। थाली छन्नी होंदी, मंजा पीड़ा इक्को रहंदा, मंजा पीड़ा इक्को इक्को रहंदा, जेना वेड़े बन्नी होंदी। वाह वाह। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। बेशक। दूर नजफ ज़ेबी साहिबा, अकील शाफी साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। सर, आपका भी शुक्रिया। और इस ईद को ज़रूर मनाएं, मोहब्बतों के साथ मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन इस ईद पर अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों को भी याद रखें, भूलें मत। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर अयूब नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।